والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. عزیز دوستو، آج 27ویں شب ہے اور اللہ رب العزت نے ہم کو 3 علماء کرام سے پورا قرآن مکمل سننے کی سعادت عطا فرمائی. 4 علماء کرام سے پورا قرآن سننے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کا احسان ہے کہ پورا قرآن سننا جو ایک سنت ہے وہ ہم سے ادا ہو گئی. توفیق اللہ نے دی اور ہم نے الحمدللہ قرآن کو سنا. 27ویں شب اکثر علماء کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر جس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے یہ رات اس امت کو نصیب ہوئی ہے. پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی بلکہ انبیاء کو دی گئی. یہ رات انبیاء کو دی گئی. تو جو انبیاء کو دیا گیا تھا وہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے شب قدر پورے سال ہوتی تھی. اب امت کو اس کی تلاش میں پورا سال جاگنا ہے. بہت مشکل، کمزور امت ہے، سال جاگ نہیں سکتی ہے. پورے سال میں تلاش کرنا دشوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل یہ منحصر ہو گئی رمضان میں. اب رمضان میں تلاش یہ امت اتنی کمزور ہے کہ رمضان بھی جاگ نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں تلاش کرو. اس سے بھی آسان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29
اب 2 راتیں باقی ہیں، 27 اور 29، آج کی رات اور 29 کی رات، جس میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ 27 کو ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ 27 کو ہوتی ہے، اس لیے کہ صبح میں نے اس کی کرنیں شعاع والی نہیں دیکھی، سفید دیکھی، جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ سفید تھی۔ وہ قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے 27 کو ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ رات 27 کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی قدر جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج صحت بھی ہے، طاقت بھی اللہ نے دی ہے، فرصت بھی اللہ نے دی ہے، تو اس رات کو کام میں لگا لیں، عبادت میں لگا لیں۔ ورنہ کل جوانی چلی جائے گی، طاقت چلی جائے گی، کمزور ہو جائے گا انسان، پھر یہ رات ملے گی، عبادت نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیند اور کمزوری تم کو آخری عشرے میں مغلوب نہ کر دے۔ نیند اور کمزوری آخری عشرے میں، آخری ہفتے میں کمزور نہ کر دے گئے، مطلب یہ کہ نیند کی وجہ سے رات بیکار نہ ہو جاتی، کمزوری کی وجہ سے رات خراب نہ ہو جاتی، سونے کی نظر نہ ہو جاتی۔ آج تو میرے دوستو ہم نے امت کو دیکھا ہے کہ راتوں کو معلوم نہیں کون کون سے مشغلوں میں مشغول ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اکثر جگہوں پر رمضان المبارک میں کہ یہ مہینہ اللہ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ کس کے لیے دیا؟ آخرت بنانے کے لیے دیا، نیکیوں کا موسم ہے، لیکن امت اس کو آخرت بگاڑنے میں استعمال کرتی ہے۔ آخرت بنانے کے لیے دیا، امت نے اس کو آخرت بگاڑنے میں استعمال کیا۔ والی بال، فٹ بال، معلوم نہیں کیا بال، یہ سب راتوں کو ہوتا ہے، تو امت نے ان راتوں کو ضائع کر دیا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کمزوری اور نیند تم کو مغلوب نہ کر دے، وہ تم پر غالب نہ آ جائے کہ یہ راتیں تم سے مس ہو جائے، چلی جائے، ایسا نہ ہو۔ جتنی آسمانی کتاب ہیں ساری کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم 3 رمضان کو نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، اور زبور 18 رمضان کو، اور قرآن کریم 27 رمضان کو یا 24 رمضان کو 2 قول میں 27 کو نازل ہوا۔ آج کی شب 27 رمضان کو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ کی عظیم نعمت ہے دوستو۔ پورا قرآن اللہ نے انسانوں کی تقدیر لکھنے سے پہلے
لکھ کر لوہے محفوظ میں رکھ دیا تھا. پورا قرآن لوہے محفوظ میں رکھ دیا. پھر انسانوں کی تقدیر لکھی کہ قیامت تک کون سا انسان پیدا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ پوری تقدیر انسانوں کی لکھی. یہ دنیا پیدا نہیں ہوئی اور ہمارا نام لوہے محفوظ میں لکھا گیا تھا. اب میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ جو قرآن لوہے محفوظ میں ہو وہ ان حفاظ کے سینوں میں موجود تھا جنہوں نے ہم کو سنایا. اس سے بڑھ کر ان کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر ان کا رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں علماء کی حفاظ کی قدر دانی کی توفیق نصیب کرے. ان کے سینوں میں قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے فرشتوں کے مجمع میں سورہ یاسین اور سورہ تبارک کی تلاوت فرمائی. اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ تبارک کی تلاوت فرمائی اور فرشتوں نے کہا کہ کتنی مبارک ہوگے وہ اللہ کے بندے جن کے لیے یہ کلام اتارا جائے گا. یہ کلام کس کو ملا؟ اس امت کو ملا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں 30 آیات ہو اور وہ 30 آیات سورہ تبارک ہے. 30 آیات ہر بندے کے سینے میں، ہر امتی کے سینے میں ہو. ایسی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سورت تلاوت کی. آج مسجد ابرار میں ہم نے تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر کی. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے. بیٹھتے نہیں ہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ جس نے 1000 مہینے تک راتوں کو عبادت کی. 1000 مہینے تک اور دن میں جہاد کیا. ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے زائد تھی. ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. یہ بیچ کے 10 سال آ جائے تو اب تیاری شروع کر دے رہے کب جانا پڑے، اور 70 سے اوپر ہو جائے تو بونس سمجھ لے گا. بہرحال ہماری عمریں کم، ان کی عمریں زیادہ. 1000 سال 1000 مہینے تک اس نے راتوں کو عبادت کی اور دن میں جہاد کیا. جب اس کا تذکرہ ہوا تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اعمال میں بنی اسرائیل کے مقابلے میں کم ہوں گے، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں اور یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے، تو پھر یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے. صحابہ کا نیکیوں میں مسابقہ ہوتا تھا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ نیکیاں ہیں
جس میں ہم آپس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. مسجد عائشہ میں نے کہا تھا ختم قرآن کے موقع پر کہ اللہ رب العزت آپس کے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس سے کیا مراد ہے؟ مسابقہ، نیکیوں میں بڑھنا، کہ کون نیکی میں بڑھتا ہے. کس نے 10 پارے کی تلاوت کی، دوسرا کہے میں 12 پڑھوں گا، تیسرا کہے میں 15 پڑھوں گا. نوافل کون زیادہ پڑھتا ہے، کون اہتمام کرتا ہے تلاوت کا، نمازوں کا، نوافل کا، تہجد کا، اللہ کو دیکھتے ہیں. تو صحابہ کو اصل میں فکر لاحق ہوئی، تو ان کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل، یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. اب میں مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پڑھنے والے جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں معلوم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ بیان نہیں کیا. علماء کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رات کتنی بہتر ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے کیا سمجھاوے اللہ، تم کو کیا سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہا سمجھانے کے لیے کہ 1000 مہینوں سے بہتر، بہت بہتر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے مجمع کے ساتھ روئے زمین پر اس رات کو تشریف لاتے ہیں. سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. جبرائیل امین علیہ السلام معراج کی رات آپ کو لے کر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کہا کہ میری انتہا ہو گئی، یہاں سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا. اللہ کی تجلی مجھے جلا دے گی. آپ تشریف لے گئے، بتاؤ آپ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو یہ آخری جو مرتبہ ہے سدرۃ المنتہا، وہاں کے فرشتے روئے زمین پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں اور جو بھی دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جو نوافل میں اور ذکر تلاوت میں مشغول ہوتا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ وہ رات ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگلے انبیاء کو یہ رات دی تھی، اس امت کو یہ رات دیا. انبیاء کو نہیں بلکہ کس کو دیا؟ آپ نے، آپ کی وسیلے سے صرف آپ کو نہیں ملی، آپ کی امت کو ملی اور قیامت تک کی امت کے لیے ملی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور اللہ تعالی فرشتوں کو نوشتہ تقدیر تقسیم کرتے ہیں کہ اس سال کس کو کیا ہونے والا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، کس کو کیا ملے گا، کتنا رزق دیا جائے گا، وہ سب تقسیم کیا جاتا ہے اس رات میں. ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سلامتی صبح تک، طلوع فجر تک رہتی ہیں، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک. اس میں آج میں نے نقطہ سنا ہے، لیلۃ القدر میں حروف گنو کتنے ہیں؟ 9. اور لیلۃ القدر 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا.
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 مرتبہ ذکر ہے. 9 کو 3 میں ضرب دو یعنی گناکار کرو تو 27 ہوتے ہیں. یہ لوگوں نے لطیفہ بیان کیا. اس لیے یہ رات کبھی امید ہے کہ 27ویں رات شب قدر. اور دوسرا لطیفہ یہ بیان کیا ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اور یہ رات سلامتی والی ہے صبح تک. ہی کی جو زمین ہے اللہ نے یہاں پر لیلۃ القدر نہیں کہا، سلام لیلۃ القدر مطلع الفجر ایسا نہیں کہا، ہی ہے. اور اس کا اشارہ کیا کہ وہ رات یعنی کون سی جو آگے گزری لیلۃ القدر. تو ہیا کی لا کر اشارہ لیلۃ القدر کی طرف کیا. اور کل کلمات انا انزلنا کے 30 ہیں. ہیا والا جو کلمہ ہے نا وہ 27واں ہے. ہیا والا جو کلمہ ہے وہ 27واں ہے. تو سلام ہی یعنی لیلۃ القدر جو 27واں کلمہ ہے یہ 27 کو ہوتی ہیں اور یہ سلامتی فجر تک ہوتی ہے. تو یہ رات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم کو کچھ اس میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج قرآن مکمل ہوا اور قرآن کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. میں نے مختصر بیان کرنا تھا تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا. اللہ تعالی ہم کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بقیہ جو 3 دن 4 دن رہ گئے اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. 27 28 29 اور 30 4 دن باقی ہیں. ان 4 دن کی اور قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولك الحمد حمدا لا يزيد قائله إلا رضاك. اللهم لا وصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا وصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى اللهم انا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہم سب بہت ہی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے. اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. ہماری آنکھیں گنہگار ہیں، ہماری زبان گندی ہو چکی ہے، جھوٹ اس سے نکلا ہے. یا اللہ اس سے غیبتیں سرزد ہوئی ہیں. یا اللہ کانوں نے غیبتیں سنی ہیں. یا اللہ ہمارے دل خراب ہو گئے ہیں. ہم سب کو الہ العالمین پاک فرما دے، ہم سب کو پاک فرما دے. یا اللہ مغفرت ہمیں عطا فرما دے. یہ مہینہ آپ سے آزادی لے کر آیا ہے اور وہ گزر رہا ہے. اے اللہ ہم سب کو آپ سے خلاصی عطا فرما دے. آپ کے مغفور بندوں میں شامل فرما. جس پر آپ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اس میں ہمیں شامل فرما. ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے مولا. آج قرآن مکمل ہوا، کوئی سجدہ آپ کے دربار قابل نہیں ہے. اے اللہ کوئی سجدہ ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، کوئی عمل پیش نہیں کر سکتے ہیں. ماذ آپ کے فضل سے امید رکھتے ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما لے، اپنا فضل فرما لے اور ہم سب کو معاف فرما لے. آپ کو معافی پسند ہے، بندے کو معاف کرنا پسند ہے. آپ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اگر مانگو گے میں دوں گا. یا اللہ مانگنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی. یہ ہاتھ آپ نے اٹھائے، ہم تو اس قابل نہیں تھے. بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملی. یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق آپ نے دی ہے. اے اللہ اب معاف فرما دے، اب معاف فرما دے، ہم کو پاک فرما دے، ہم کو پاک فرما دے. آپ کا قرب نصیب فرما دے. ہم نے ماں کو دیکھا ہے کہ جب بچہ نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیتی ہے، اسے پانی سے دھوتی ہے، پاک صاف کرتی ہے اور اسے پاؤڈر لگا کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. یہ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہیں اور ہم چھوٹے بچوں کی طرح نادان ہیں. گناہ کی نجاست میں ملوث ہو گئے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں. اے اللہ اب تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے اور ہمیں پاک فرما دے. جیسے ماں اپنے بیٹے کو پاک کرتی ہیں اور پاؤڈر لگاتی ہیں، ہمیں اپنا قرب عطا فرما کر تقویٰ کا پاؤڈر عطا فرما دے. ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، پرہیزگاری نصیب فرما دے، پرہیزگاری نصیب فرما دے. اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچی زبان سے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر دبے لگتے ہیں، نقطہ لگتا ہے. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، نقطے کے نقطے لگے ہوئے ہیں، دبے کے دبے لگے ہوئے ہیں. یہ قلب عظیم بن چکا ہے. اے اللہ اس کو سلیم میں تبدیل فرما دے. اے اللہ اس کو قلب سلیم عطا فرما دے. ہم کو قلب سلیم عطا فرما دے. اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. یا اللہ قلب سلیم عطا فرما، ہمارے قلب کو منور فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بستی کے سارے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو معاف فرما. یا اللہ سب کو معاف فرما اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما.
جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہماری قبرستان میں سونے والے ہر میت کو، ہر مردے کو، ہر مرحوم کو اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اپنے ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرما۔ یہ مولا آج کل ایسے حالات ہیں کہ ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے حالات مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اے مولا کریم ہماری اور ہمارے نسلوں کی اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی فرما۔ یا اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے اندر ایمان کو باقی فرما۔ اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپ کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما، اسلام کو مسلمانوں کو غالب فرما، ملتی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما۔ مولا ہمارے برے خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ موت کے بعد کی زندگی کو بھی آسان فرما، منکر نکیر کے سوال اور جواب کو آسان فرما، جنت کا باغ ہماری قبروں کو بنا، جہنم کے عذاب سے اور ان کی کھڑکی کھلنے سے ہماری قبر کی بھی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ میدان محشر میں صادقین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، حوض کوثر پر جمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، جنت میں اولین مرحلے میں داخلہ نصیب فرما، اور صراط پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بستی میں رحم کرم کا معاملہ فرما، رحمتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما، آپس میں اتفاق جوڑ اور اتحاد سب میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارا جو نظام چل رہا ہے اس میں بے انتہا برکتیں نصیب فرما۔ انہوں نے قائم کیا ہے حضرت والا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، باجی پٹیل رحمت اللہ تعالی علیہ، جی پانڈو رحمت اللہ تعالی علیہ، یوسف بھائی مودی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کو العالمین دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ان کو آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ ہمارے جو ڈاکٹر تھے یوسف بھائی پانڈو، انہوں نے بہت محنت کی اور دوسروں نے بھی بہت محنت کی، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ جو حیات ہیں ان کو بہتر بدلہ نصیب فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں میں الہ العالمین ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بستی کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیر سے پورا فرما، اپنی ضروریات ہماری ضروریات کو اپنے خزانے غیر سے پورا فرما۔ ہم تو یہ مولا آپ کے نصرت کے محتاج ہیں، ہر قدم پر آپ کی نصرت شامل حال فرما۔ جو اہم امور ہیں ہمارے ذمہ داروں کے دلوں میں القاء فرما کر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ آپس کے اندر تعلقات کو بہتر سے بہتر فرما۔ یا اللہ اس بستی پر خصوصی رحمتیں اپنی نازل فرما۔ یا اللہ جو ہماری بستی میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا مانگ رہے ہیں اور پردے سے چمٹ کر مانگ رہے ہیں، رو رو کر مانگ رہے ہیں، ملتزم پر مانگ رہے ہیں اور طواف کے دوران مانگ رہے ہیں، صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے مانگ رہے ہیں، وہ سب ہمیں عطا فرما، سب ہم کمزوروں کو عطا فرما۔ روزے اقدس کی حاضری پر تیرے بندوں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ریاض الجنہ میں تیرے بندوں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مسجد نبی میں جو مانگا وہ عطا فرما، صحابہ نے مانگا وہ عطا فرما، محدثین مفسرین اور فقہاء کرام نے جو مانگا وہ عطا فرما۔ یا اللہ
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا اللہ ان حفاظ کرام نے علماء کرام نے سنایا ہے ان کو اپنی شان دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما. ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم.